الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں اور انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرعی طور پر فقیر ہونے کے باوجود بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے کئی دنوں سے ہم بیان کر رہے ہیں، ہاشمی سید ہوں، کافر ہوں، شوہر ہے، بیوی ہے اور مالدار آدمی ہے، اس کی نابالغ اولاد ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا، نواسی، ماں باپ ہیں، دادا، دادی، نانا اور نانی۔ یہ ایسے رشتے ہیں جو شرعی طور پر فقیر ہونے کے باوجود جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی بندہ کافر کو نکال کر باقی جو لوگ ہیں ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بطور تحفہ ان کی خدمت کرے گا، جس طرح والدین کو دیا جاتا ہے بطور اعزاز۔ اولاد کے اوپر حق ہے کہ اولاد کا مال اور اولاد اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اسی طرح بیٹے کو دیا جاتا ہے، بیٹی کو دیا جاتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ ان کی ویسے خدمت کی جائے گی۔ والدین اگر ان کی، اسی طرح شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہے، بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہے تو وہ بطور ہدیہ دے گی، بطور تحفہ دے گی، وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ وہ غنی اور ہاشمی نہ ہوں، ہاشمی نہ ہو، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ رشتے شریعت کے اندر بھائی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شرط یہ ہے کہ تمام رشتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ مالدار نہ ہوں، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، چچی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، بانجا، بانجی، بھتیجا، بھتیجی، جیٹھ ہے، جیٹھانی، ماموں، مامی، ساس، سسر، نند، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، دیور، دیورانی، بابی، غنی عورت کی نابالغ اولاد، غنی کی بالغ اولاد۔ تو یہ ہے کہ جس وقت یہ خود غنی نہ ہوں، محتاج ہوں تو اس وقت ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب ایک شریعت کے اندر حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو مانگ رہا تھا اور سوال کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس، تیرے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس ایک ٹاٹ ہے جو ہم آدھا بچھا دیتے ہیں اور آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس پیالہ ہے پانی پینے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں چیزیں ہمارے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ شخص گیا اور دونوں چیزیں، ٹاٹ بھی لے کر آیا، پانی کا پیالہ بھی لے کر آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت میں خریدنا چاہتا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ اور پیالہ اس بندے کو دیا اور اس سے 2 درہم لے کر یہ جو مانگنے آیا تھا اس کو دے دیے اور کہا کہ ایک درہم کے ذریعے تو غلہ خرید اور اس کو اپنے گھر میں ڈال دیں، اور دوسرے درہم کے ساتھ تو کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے کر آ۔ جب وہ کلہاڑی خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور جا کر جو جہاں سے ملے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور ان کاٹ کر ان کو بیچ کر اور جو ان کی جو آمدنی ہوگی 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ اب وہ صحابی 15 دن تک محنت کرتے رہے، لکڑیاں کاٹتے رہے، لکڑیاں بیچتے رہے۔ 15 دن کے بعد جب وہ حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے، وہ 10 درہم کما چکے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 10 درہم دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوش ہوئے اور صحابہ کو بار بار دکھاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان جو اپنے ہاتھ کے ساتھ کما کر کھاتا ہے یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ اللہ کا محبوب اور دوست ہوتا ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس کو غنی کر دیا ہے، اس کو محتاجی سے میں نے بچا دیا۔ دیکھیں وہی شخص جو در در پہ مانگ رہا تھا، ہاتھ پھیلا رہا تھا، اور اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو اس کو بھی دے
دے دیتے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو حضور علیہ صلوات و سلام کی بارگاہ میں انکار تو تھا ہی نہیں، لیکن حضور علیہ صلوات و سلام نے ایک اپنی امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے عمل ارشاد فرمایا ہے، اور تاکہ میری امت جو ہے وہ مانگنے کے بجائے کام کرنے کو ترجیح دے، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، کمر طور فقیری ہوں، ایسا فقیر ہوں کہ وہ واقعی ہی شرعی فقیر ہو چکا ہوں، یا دوسرے نمبر پر کسی نے قرضہ ادا کرنا ہے اور قرضہ نہیں بھر رہا، لوگ اس کو رسوا کر رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ دیت کے طور پر ہیں تکلیف دہ خون، یہ 3 لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صرف مال بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس طرح ہاتھ آگے کرتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے، کل قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر جگہ جگہ پر زخم ہوں گے، اس کے چہرے کے اوپر بدنما داغ ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔